اللہ نے جسے مال و دولت پیسہ دیا ہو، فرمایا کہ وہ مدینے میں آئے اور مدینے کی موت کو قبول کرے۔ فرمایا کہ جب وہ فوت ہوگا تو میرا ہمسایہ بن جائے گا۔ فرمایا کہ مجھ محمد پر حق ہے کہ کل قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ ہمیں بھی مدینے کی موت نصیب فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کی موت بھی مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی موت مانگی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ظاہراً تو یہ دعا ایک عجیب تھی کہ وقت کا حکمران ہے، ہواؤں پر آگ پر حکمرانی کرنے والا ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا ہے، تو شہادت مدینے میں کیسے آئے گی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے، ایران فتح ہو چکا تھا، اور اس دوران میں ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا جو ابو لولو فیروز مجوسی تھا، جس کی کنیت ابو لولو تھی اور فیروز اس کا نام تھا اور مجوسی اس کا مذہب تھا۔ تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی شکایت اس نے کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فرمایا کہ یہ میرا مالک ہے اور یہ مجھ سے جو ہے پیسے زیادہ لیتا ہے، یعنی کام کا ٹیکس زیادہ لیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی تیرے کام کیا کیا ہے، تو کیا کیا کام کر لیتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں لوہے کا کام بھی کر لیتا ہوں اور پتھروں کا کام بھی کر لیتا ہوں اور اس کے باوجود چکیے بھی بنا لیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ بھئی تیرے جتنے کام ہیں، جتنے فن ہیں، تو تیرا مالک بھی اتنا تجھ سے پیسے لے گا۔ اور یہ اس ایران کا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا اس ایران میں، تو ان ایرانیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پاڑ دیا تھا، اور یہ اس ایران کے رہنے والا تھا کہ جس ایران میں عبداللہ بن سبا یہودی رہتا تھا، جس نے اسلام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، جس نے اسلام کے خلاف جو ہے تحریک چلائی تھی۔ تو یہ وہاں کا بدماش رہنے والا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسے کہا کہ تو جو ہے دارالخلافہ کے لیے چکی بنا دے تاکہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اگر تو وہ ہمیں بنا دے تو میں تجھے تیرے مالک سے بھی زیادہ بدلہ اور معاوضہ دوں گا۔ تو اس کے دل میں کوئی تکلیف ہوئی اور وہ کہنے لگا، وہ دھمکی دینے لگا، کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں تجھے ایسی چکی بنا کے دوں گا کہ دنیا اور تاریخ یاد رکھے گی۔ اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکی دے رہا ہے۔ تو صحابہ ساتھ موجود تھے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، ہمیں اجازت دیں کہ ہم اسے قید کر لیتے ہیں کہ جو آپ کو دھمکی دے رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا یہ خوبصورت جملہ فرمایا کہ جب تک مجرم جرم نہ کرے اس وقت تک اسے سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد جمعۃ المبارک کا دن تھا، فرمایا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا اور خواب میں جناب نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی خواب میں۔ تو فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ میری عمر نبوی گزر چکی ہے اور اب میں کمزور ہو چکا ہوں، اب وہ شباب اور وہ جوبن مجھ میں نہیں رہا کہ جس کی بنا پر
میں لوگوں پر کنٹرول کر لیا کرتا تھا، تو اب مجھ میں وہ طاقت اور ہمت نہیں رہی۔ فرمایا کہ مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ اور فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب بھی میں نے دیکھا کہ ایک مرغ آیا، اس نے اپنی چونچ کے ساتھ 3 مرتبہ اس نے اپنی چونچ کو مارا، جس سے میرا خون بہا۔ فرمایا کہ مجھے اسی وقت یقین ہو چکا تھا کہ میری شہادت کا وقت اب قریب ہو چکا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری شہادت کا یقین اس وقت بھی ہو چکا تھا۔ فرمایا کہ جب ہم احد پہاڑ پر گئے کہ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، ابو بکر بھی تھے، عثمان بھی تھے۔ فرمایا کہ اس وقت وہ احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگ گیا، ہلنے لگ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے احد پہاڑ تو رک جا، کہ تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے اسی وقت یقین ہو چکا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تجھ پر 2 شہید ہیں۔ تو 2 شہیدوں سے مراد یہاں حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان کی طرف اشارہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے احد پہاڑ تو رک جا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے یقین ہو چکا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذوالحج کی 26 یا 27 تاریخ تھی، مسجد نبوی میں آئے فجر کی نماز کے لیے، اور مصلی پر جیسے ہی آئے تو پھر ان کی عادت تھی کہ وہ پہلے صفوں کو ترتیب دیتے تھے، صفیں درست فرماتے تھے، اس کے بعد جو ہے نماز کو شروع کرتے تھے۔ تو حضرت نے صحابہ سے کہا کہ بھئی صفیں درست فرما لو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک صفیں درست نہ ہوں اور جن صفوں میں خلا ہو تو ان خلا والی جگہوں میں شیطان گھس جاتا ہے اور وہ تمہاری نمازوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو حضرت نے صفیں درست فرمائی، صفیں درست فرمانے کے بعد نماز شروع کی، تو وہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی جو شخص تھا وہ بھی ان پہلی صفوں میں موجود تھا۔ تو وہ آگے بڑھا، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر سے، اور اس خنجر پر زہر لگا ہوا تھا، اس نے 3 وار کیے، اور جس طرح حضرت نے خواب دیکھا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک مرغ آیا، اس نے اپنی چونچ کے ساتھ 3 مرتبہ اپنی چونچ کو مارا جس سے خون بہا۔ تو اب یہ خواب کی تعبیر جو ہے چونکہ پوری ہونی تھی، تو اس لیے اس یہودی نے بھی 3 خنجر آپ پر جو ہے اس نے وار کیے، اور آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی سے نیچے گر گئے۔ اور پھر صحابہ نے نماز کو مکمل کرنے کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے موجود تھے، انہوں نے نماز میں حرج نہ آنے کی وجہ سے، تاکہ کوئی نماز میں حرج نہ آئے، تو وہ آگے بڑھے مصلی پر، انہوں نے نماز کو مکمل کرنے کے لیے وہ مصلی پہ آئے۔ تو پھر وہ جب مارنے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اب وہ مسجد سے بھاگنے لگا۔ اب چونکہ صفیں جو تھی وہ مل کر، کیونکہ صفیں ترتیب دی ہوئی تھی اور آدمی صحابہ مل کر کھڑے تھے، اب باہر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب پھر اس نے راستہ بنانے کے لیے پھر صحابہ پر وہ خنجر جو ہے اس کے ساتھ وار کرنے لگ گیا، اور اس نے پھر 17 صفیں پھاندی، اور 17 صحابہ کو اس نے جو ہے اس خنجر کے ساتھ وار کیا، جس کے نتیجے میں 9 صحابہ جو ہے اسی وقت موقع پہ شہید ہوئے۔ پھر جب وہ ابھی مسجد میں باہر نہیں نکل سکا تھا، نماز مکمل ہو گئی، ایک صحابی نے اسے پکڑ لیا، ایک چادر اس پر ڈال دی کہ وہ چادر کے نیچے آ گیا، پھر اسی خنجر کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ اب دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے حکمران ہیں، اللہ کے نبی نے جسے کہا کہ اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا۔ اب چونکہ نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ہوتا تو تو ہوتا، میرے بعد نبی ہوتا تو تو ہوتا۔
اب وہ عمر جس کو اللہ کے نبی نے اس طرح کے کلمات کہے، اب وہ اس کی لاش نیچے پڑی ہوئی ہے، لیکن مسلمانوں کی نماز کی حالت یہ ہے، وہ نماز میں کوئی حرج نہیں آنے دیتے، پہلے نماز کو پورا کرتے ہیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اٹھاتے ہیں۔ تو اتنا نماز کا بھی اہتمام، اور ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر گھر لایا گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے یہی کہا کہ میری نماز، انہوں نے نماز کا کہا، چونکہ انہوں نے نماز ابھی ادا نہیں کی تھی کہ وہ نماز کی حالت میں ہی اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر کے ساتھ وار کیے تھے، تو حضرت نے ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے نماز کا کہا اور فرمایا کہ کیا ابھی نماز کا وقت باقی ہے یا ختم ہو چکا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، ابھی نماز کا وقت تو باقی ہے، لیکن آپ خون میں لت پت ہیں۔ فرمایا کہ جہاد کے میدان میں بھی تو ہم خون میں لت پت ہو کر نمازیں پڑھتے تھے، اتنی نماز کا اہتمام۔ پھر حضرت نے تیمم کر کے 2 رکعت نماز فجر کی ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد فرمایا کہ میرا قاتل کون ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے بتایا کہ آپ کا قاتل جو ہے وہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ہے، جو کہ کافر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، الحمدللہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کسی ایسے آدمی کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا کہ جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو، مسلمان ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ اماں کو کہو کہ میری جو ہے آخری دل کی تمنا اور حسرت ہے کہ جہاں جناب نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے ان کے قدموں میں جگہ مل جائے، اس لیے کہ وہ حجرہ آپ کا ہے، آپ کی ملکیت ہے، آپ اگر اجازت دے دیں تو پھر جو ہے مجھے وہاں پہ جگہ مل جائے گی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ پیغام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچایا، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن میں عمر کو جگہ کیوں نہ دوں؟ یہی تو وہ عمر ہے کہ جب مجھ پر کافروں نے تہمت لگائی تھی، یہی عمر جو ہے میرا وکیل بنا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ملی ہے۔ اللہ نے حضرت عمر کو بادشاہت بھی دی ہے، عزت بھی دی ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے قرآن مجید میں عزت کا ذکر علیحدہ فرمایا ہے اور بادشاہت کا ذکر علیحدہ فرمایا ہے، اور جب علیحدہ فرمایا ہے کہ اب عزت ہمیں مانگنی چاہیے، بادشاہت نہیں مانگنی چاہیے۔ بادشاہت اللہ دے دیتے ہیں، لیکن عزت کسی کسی کو دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عزت دی ہے، لیکن فرعون کو بادشاہت دی تھی۔ اس طرح یزید کو تو بادشاہت دی تھی، لیکن اللہ نے عزت حسین کو دی تھی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔